بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں چاہ رہا تھا کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کروں۔ افغانستان میں الیکشن تو سپٹمبر میں ہوئے اور گزشتہ ہفتے جو ہے اس کے جو پریلیمنری یعنی ابتدائی نتائج ہے وہ بھی سامنے آ گئے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جو ہے وہ بڑے کم مارجن سے جو ہے وہ جیت گئے ہیں، یعنی ان کو ملے ہیں 9,23,000۔ اس کے جو کلوزسٹ ہیں ڈاکٹر عبداللہ سر آپ کو پتہ ہے وہ تو 7,20,000، اس طرح حکمت یار صاحب، باقی جو ہے نا تقریباً چند سو یا چند ہزار ووٹوں پہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب وہ الیکشن پریلیمنری جو ابتدائی نتائج ہے وہ جیت گئے ہیں۔ ابھی مسئلہ کیا آیا؟ اس سے پہلے جو مسائل تھے اور ابھی الیکشن کے بعد، پہلا مسئلہ یہ تھا کہ طالبان جو کہتے ہیں کہ تقریباً ملک کے زیادہ تر حصے پہ ان کا جو ہے کنٹرول ہے یا ان کے زیر اثر ہے، وہ امریکہ کے ساتھ تو مذاکرات کر رہے تھے لیکن افغان گورنمنٹ کے ساتھ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹل دے آر آن دیٹ پوزیشن۔ ابھی امریکہ جب یہ الیکشن ہوئے تو طالبان نے ان کی مخالفت کی تھی، اور اندر جو افغان سینئر لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ بھی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ پہلے امن ہونا چاہیے بعد میں انتخاب ہونا چاہیے، لیکن ڈاکٹر اشرف غنی صاحب بضد تھے۔ الیکشن ہو گئے۔ ابھی الیکشن نے بجائے اس کے کہ ملک کو استحکام یا ڈیموکریسی یا اس کی طرف استقلال کی طرف لے جاتا، بدقسمتی سے وہاں پہ پہلے تو صرف سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، ابھی سیاسی انتشار بھی ہے، یا خدا نہ کرے جو قومی یا ایتھنک مسئلہ ہے وہ بھی ابھر رہا ہے الیکشن کے بعد۔ کیوں؟ افغانستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ تقریباً 3,50,00,000 کے لگ بھگ ہے۔ ٹوٹل جو رجسٹرڈ ووٹ ہے وہ 9.6 ملین یعنی 96 لاکھ ہیں، کچھ کم 1 کروڑ جو ہے اس میں رجسٹرڈ ووٹ ہیں۔ الیکشن میں لوگوں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا، کیونکہ پہلے طالبان کا یہ ان کی پوزیشن جو تھی یہی تھی کہ ڈاکٹر اشرف غنی جو ہے یہ انسٹالڈ ہے، یہ افغان عوام کا الیکٹڈ نمائندہ نہیں ہے، اور اسی طرح ان کی جو یونٹی گورنمنٹ تھی ڈاکٹر عبداللہ بھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ میں نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور لوگوں سے مینڈیٹ لے کے میں آؤں گا، دنیا کو بتاؤں گا کہ میں نے اتنے ووٹ لیے ہیں اور میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں، طالبان نہیں ہے۔ اور واقعی طالبان نہیں ہے، حکومت کا اپنا ایک پوزیشن ہے، لیکن کیا ہوا، لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا، یا الیکشن ایسے انداز میں ہوئے کہ 96 لاکھ یعنی 96 لاکھ ووٹر رجسٹرڈ ووٹروں میں سے ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوئے وہ 18 لاکھ یعنی لیس دین 20%۔ اب یہ 18 لاکھ یعنی 1.8 ملین ووٹ جو ہے، ان میں اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹر عبداللہ صاحب 3 لاکھ ووٹ جو ہے وہ اس پہ پڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ غلط کاسٹ ہوئے ہیں، بایو میٹرک، نان بایو میٹرک، اور کچھ اس پہ بھی۔ تو یہ جو صورتحال ابھی سامنے آ گئی، اس میں کیا ہوا، پہلے جو ہے نا صرف طالبان ڈاکٹر اشرف غنی حکومت کے مخالف تھے۔ ابھی ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے، جو ہے نا الیکشن ریگڈ ہو گئے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور بنیادوں پہ، اور ہمارے جو ووٹ ہے اس کو صحیح طور پر کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1، اب اشرف غنی کے انٹرنلی جو ان کے جو مخالفین ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی۔ پہلے طالبان اس کو نہیں مانتے تھے، ابھی ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور حکمت یار صاحب نے کہا کہ ہم اس کو بالکل نہیں مانتے۔ تو ڈاکٹر غنی صاحب کی جو کریڈیبلٹی تھی یا ایلیجیبلٹی تھی، پہلے تو بہت کم لوگ، یعنی آپ اگر یہ 3,50,00,000 کا ملک ہے، اس میں سے اگر ایک بندہ 9 لاکھ ووٹ لے لے، 9,23,000 ووٹ لے لے، تو یہ مطلب ہے کہ 9,23,000 اور 3 کروڑ یعنی 350 لاکھ کا جو ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ تو طالبان کا جو ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ریپریزنٹیٹیو حکومت نہیں ہے، تو ایک وہ ابھی ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور حکمت یار وغیرہ صاحب وہ بھی نہیں مانتے، تو مزید اس کو تیسری بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب بھی تو یہ سیکنڈ راؤنڈ میں شاید چلے جائیں گے، کیونکہ اگر ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے ان کے جو کمپلینٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، کیونکہ بہت کم مارجن سے تقریباً اگر 300,000 بایو میٹرک نان بایو میٹرک کا ایشو ہے، اگر اس کو اس میں انکلوڈ یا ایکسکلوڈ کیا گیا تو پھر تو بہت زیادہ فرق پڑے گا، پھر تو ڈاکٹر غنی صاحب نیچے آئیں گے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو کہ 40% اس کا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تیسری جو اس میں بدقسمتی ہوئی یہ کہ افغانستان میں جو ووٹوں کا جو لینڈسکیپ اگر ہم لیں تو ڈاکٹر غنی صاحب کو مشرق
یعنی ایسٹ، ساؤتھ ایسٹ اور سینٹر، یہاں پہ ان کو ووٹ زیادہ ملے. ڈاکٹر عبداللہ صاحب کو نارتھ ویسٹ اور سینٹر اب جو ہے ان کو ووٹ، مطلب ہے کہ ایتھنیکلی بھی بدقسمتی سے وہ افغانستان کو ڈیوائڈ کر گئے ہیں. ابھی جو مسائل آ رہے ہیں افغانستان، پہلے تو ایک سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، اور الیکشن کے رزلٹ نے وہ امریکہ اور طالبان کے جو مذاکرات تھے اس کو بہت زیادہ اکلیپس کیا گیا تھا. ابھی تو سیاسی مسئلہ بھی اس میں درمیان، اوپر یہ جو سونے پہ سہاگا روزانہ کی بنیاد پہ طالبان کی اٹیکس بھی ہوتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی فوجیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، افغان جو گورنمنٹ انسٹالیشن ہے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. امریکیوں کو بڑے بڑے اٹیکس ہوئے، سر باگرام والا اٹیک جو ہوا. تو سچویشن جو ہے وہ دن بدن گرتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں طالبان ابھی وہ اپنی پوزیشن پہ سیز فائر وہ ابھی تک نہیں کر رہے. شاید کچھ بات ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ وہ یہ مان لے. دوسری سائڈ پہ افغان سیاسی جو ٹینشن ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، اور انٹرنلی لوگوں میں غربت جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، اس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسی صورتحال میں اگر واحد راستہ، ابھی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کہتے ہیں میں الیکشن جیت چکا ہوں، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں، طالبان کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس پروسیس کو نہیں مانتے. تو مسئلہ کیا ہوگا آگے؟ جو پرابلم آئیں گے افغانستان کے لیے بدقسمتی سے وہ یہ ہے کہ مزید دلدل میں چلا جائے گا جو اس وقت صورتحال ہے. طالبان کو ابھی جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ طالبان پہ عائد ہوتی ہے. اگر وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے تو جتنا جلد ہو سکے، اگر ایک ہفتے کی یا ایک مہینے کی یا لیٹ سے وہ سیز فائر کرے کہ ہم پبلک پلیسز کو، عوام کو، ان کو نہیں ٹارگٹ کریں گے، یا جب ہم پہ حملہ نہ کیا گیا ہو اس کو، ان جگہوں کو ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہوگی. ابھی جو اس وقت جو ٹینشن بڑی ہے وہ ریجنل کنٹریز کے لیے بھی ہے. افغانستان کی صورتحال، پاکستان، ایران اور یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی، ساتھ ساتھ جو ہے نا خود افغان لیڈرشپ پہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی آئی کہ ان سچویشن کو کس طرح نکلنا ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغان عوام بیچارے جو ہے ابھی تک وہ اس کانفلکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی جو سیاسی یہ جو ٹینشن آیا کہ ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی اس کا حل ابھی کچھ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ ہے، امید ہے، اور طالبان سے تو بہت کم امید ہے کہ وہ اس سچویشن میں وہ تھوڑا سا اپنا جو اینٹینا ہے وہ ڈاؤن کریں گے. لیکن افغان کی عادت، اسپیشلی ڈاکٹر عبداللہ، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب، حکمت یار صاحب، اور جو ہے ان پہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ الیکشن کا پروسیس ہوا، یا تو ان کو مان لینا چاہیے کہ جیسے بھی ہے افغان توڑے ہیں یا زیادہ ہیں، یہ ہونا چاہیے، پروسیس کو آگے جانا چاہیے، یا ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو دل بڑا کر کے سب کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. وہی ایک راستہ رہ گیا ہے، لیکن وہ بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے.